ابھی تو بہت سارے عنوان باقی ہیں لیکن ہم اسی پر اپنے اس کو ختم کرتے ہیں. سب سے آخر میں رد شکیلیت پہ ایک مکالمہ ہے 5-10 منٹ کا ہے, وہ اس کو پیش کرتے ہیں. اس کے بعد حافظ قرآن کا قرآن پورا ہوگا, پھر ہمارے حضرت جو آئے ہیں مولانا قاسم صاحب, ان کا انشاءاللہ بیان ہوگا. اب اس کو ہٹا دے بیٹا. اور محمد فیض یہ سنی بنے ہیں, اور محمد سبحان محمد زبیر دونوں شکیلی بنے ہیں. شکیلیت کا جو دور چل رہا ہے, ہمارے یہاں فتنہ چل رہا ہے, اس کا کس طرح سے وہ پرچار کرتے ہیں آج آپ کے سامنے سوال جواب کے انداز میں آئے گا. یہ ہمارے مفتی اکمل صاحب یزدانی نائب صدر تحفظ ختم نبوت, ان کی کوششوں سے یہ تیار کیا گیا ہے. 3 دن میں بچوں نے یہ تیار کیا ہے. 3 دن پہلے ہی مولانا نے یہ بھیجا تھا, وہ آپ حضرت کے سامنے انشاءاللہ بچے پیش کریں گے. اور محمد فیض جو ہیں وہ آج اس محفل کے دولہا بھی ہیں, انہی کا قرآن پورا ہوگا. انہوں نے 14 مہینے میں قرآن کریم مکمل کر لیا. اسکول کے ساتھ سرکاری اسکول بھی جاتے ہیں صبح 10 بجے سے 4 بجے تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو خواہ کیا چل رہا ہے؟ آج کل تمہارے شکیل خواہ کہاں ہیں؟ ماشاء اللہ سب ٹھیک ہے. حضرت جی محمد شکیل بن حنیف صاحب آج کل اورنگ آباد مہاراشٹر میں ہیں. میاں تم تو ایک اچھے انسان تھے, آخر تم شکیل خان کے چنگل میں کیسے پھنس گئے؟ میں نے حضرت جی محمد شکیل بن حنیف کو قرآن و حدیث سے پرکھ کر ایمان لایا ہے. اچھا, تم شکیل بن حنیف کو کیا مانتے ہو؟ میں ان کو مہدی و عیسیٰ دونوں مانتا ہوں. مگر یہ دونوں شخصیتیں الگ الگ ہیں. امام مہدی اس امت میں پیدا ہوں گے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے. شکیل خان اکیلے دونوں شخصیتیں کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ابن ماجہ میں یہ الفاظ آئے ہیں لا المہدی الا عیسیٰ ابن مریم, کہ نہیں ہے مہدی مگر عیسیٰ ابن مریم. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ہی شخصیت ہیں اور حضرت جی محمد شکیل بن حنیف ہیں. یا آپ نے جو ذکر کیا ہے وہ ابن ماجہ کی طویل روایت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اس کا مطلب دور نبوت سے آج تک لوگوں نے یہی سمجھا ہے کہ کامل ہدایت یافتہ حضرت عیسیٰ بن مریم ہی ہے, اور یہ سچ بھی ہے. اس لیے خلفائے راشدین کو مہدی کہا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر محدثین نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے اور بعض نے تمت غلط اور موضوع تک کہا ہے. لہذا ایسی روایت کی بنیاد پر صحیح روایتوں کو چھوڑ کر عقیدے کی بنیاد رکھنا بڑی حماقت ہے. ارے میاں چھوڑو, آج کل کے علماء حضرت جی محمد شکیل بن حنیف کو پہچان نہیں پا رہے ہیں, بلکہ وہ تو مہدی عیسیٰ کی آمد کے انتظار میں ہیں, جیسا کہ یہودی علماء حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں پائے اور گمراہ ہو گئے. استغفر اللہ. علماء کے بارے میں ایسی بات, میاں علماء تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور دین ہم تک انہیں حضرت علماء کے ذریعے پہنچا ہے, چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. رہی بات یہ کہ علماء یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے, اور آپ کا یہ کہنا قرآن کی نص صریح کے خلاف بات ہے, چونکہ قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ وہ یعنی بنی اسرائیل ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. زیادہ تر یہودی علماء کا نبی آخر الزمان پر ایمان نہ لانا یہ ضد اور عناد کی بنا پر تھا, ورنہ وہ بھی نبی آخر الزمان سے ان کی علامتوں کی بنیاد پر پوری طرح سے واقف تھے, جیسا کہ عبداللہ بن سلام وغیرہ. لیکن ہم تو حضرت جی محمد شکیل بن حنیف کو سیاہ ستہ کی وجہ سے مہدی و عیسیٰ مانتے ہیں. ارے میاں سیاہ ستہ تو دور کی بات, آپ حدیث کی ایک معمولی کتاب سے بھی شکیل خان بن حنیف خان کو مہدی و عیسیٰ تو دور کی بات آج کی تاریخ میں ایک عام مسلمان بھی ثابت نہیں کر سکتے. رہی بات کی سیاہ ستہ کی, تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا سیاہ ستہ یہ حدیث کی کتابیں ہیں؟ کیا کسی حدیث میں سیاہ ستہ کو ماننے کے بارے میں کوئی پیشی گوئی آئی ہے؟ کیا سیاہ ستہ کے مصنفین میں کسی نے اپنی کتاب کو شامل کرنے کو کہا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے اور آپ یہ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے.
اور آپ یہ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے. اور آپ کے حضرت جی شکیل خان نے تو خود اپنی کتاب میں امام مہدی کی آمد کی پیشی گوئیوں میں زیادہ تر روایتیں سیاستہ سڑ کر دوسری حدیث کی کتابوں سے لی ہے. اچھا میری نظر سے تو حضرت جی محمد شکیل بن حنیف کی کوئی ایسی کتاب نہیں گزری ہے. لو یہ دیکھو اپنے حضرت جی کی کتاب. لا حول ولا قوت الا باللہ. مجھے تو دھوکے میں رکھا گیا. اس میں تو سیاستہ کے علاوہ دیگر کتابوں کی روایتیں زیادہ ہیں. خیر میں اس کی تحقیق کرتا ہوں. ارے میاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی کی جو علامتیں بیان فرمائی, اتفاق سے شکیل خان کے اوپر ایک علامت بھی فیٹ نہیں ادھرتی. نہیں جناب, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ تو حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کی بات ہی نہیں کرتے. ذرا آپ ہمیں تفصیل سے بتائیں. دیکھو حدیث میں کہ امام مہدی کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگا, جبکہ شکیل خان دربھنگہ بہار انڈیا میں پیدا ہوا. حدیث میں کہ امام مہدی کا نام و کنیت ہو بہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہوں گے, یعنی محمد بن عبداللہ. اور آپ کا حضرت جی کا نام شکیل خان اور ان کے باپ کا نام حنیف خان ہے. حدیث میں کہ امام مہدی کی خلافت کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا, جبکہ شکیل خان نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ بھارت میں کیا. حدیث میں کہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہونے والی جماعت قطب و بدال پر مشتمل 313 لوگ ہوں گے, جبکہ شکیل خان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے بھارت کے دل سے ناواقف کچھ لوگ ہوں گے. حدیث میں کہ امام مہدی کی خلافت کے 7ویں سال دجال کا خروج ہوگا, جبکہ شکیل خان کے دعویٰ کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا. حدیث میں کہ امام مہدی کی اپنی خلافت کے بعد زیادہ سے زیادہ 9 سال تک زندہ رہیں گے, جبکہ شکیل خان نے 1991 عیسوی میں دعویٰ کیا تھا. دعویٰ کی آج تقریباً 33 سال ہو گئے, مگر وہ ابھی تک زندہ ہے. حدیث میں کہ امام مہدی کی ہجرت گاہ ملک شام ہوگی, جبکہ شکیل خان ابھی بھی اورنگ آباد مہاراشٹر میں چھپا ہوا ہے. بس وقت کو زیادہ دیکھتے ہوئے وقت زیادہ ہو رہا ہے. اب یہ حافظ کا قرآن کریم مکمل ہوگا. اس سے پہلے حفظ قرآن کے موضوع ہے ایک مختصر سی تقریر کرنے کے لیے محمد عامل جو حفظ کلاس کے طالب علم ہیں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, وہاں مذہب کتابوں میں, یہاں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تیرے خلاف گواہ ہوگا. اشراف امتی حملت القرآن، یعنی میری امت کے معزز لوگ حامل قرآن ہوں گے. سامعین کرام، یہ اس قدر مقدس کتاب ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب پر پھٹ جاتا. ان هذا القرآن يهدي للذي هي اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو راستہ دکھاتا ہے، جو سب سے سیدھا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے. قرآن کریم ایسا بہترین ہم نشین ہے کہ اس کی باتوں سے کوئی اکتاتا نہیں ہے، اور جتنا اس کو پڑھا جاتا ہے اتنی ہی اس میں خوبصورتی آتی ہے. قرآن کی آیتوں سے جب قاریوں نے ہم آہنگی کر لی تو میں نے کہا کہ تمہیں اللہ کی مضبوط رسی مل گئی ہے اور آپ اسے مضبوطی سے پکڑے رہو اور یہ اعلان کرتے رہو یا الہی جسم میں جب تک ہماری جان رہے، یا الہی جسم میں جب تک ہماری جان رہے، تجھ پر صدقے تیرے محبوب پر قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں لیکن دعا ہے دل کی، میں رہوں یا نہ رہوں لیکن دعا ہے دل کی کہ محمد رہے اور عزت قرآن رہے. بس ایک شعر پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. یا الہی روز شب توفیق احسان دے مجھے، یا الہی روز شب توفیق احسان دے مجھے، خوف اپنا ظاہر و باطن میں یکساں دے مجھے. حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے. نعمت دارائن عنی نور ایمان دے مجھے. کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو. فہم قرآن دے الہی، نور عرفان دے مجھے. وما علینا الا البلاغ. اب میں کم سے کم تقریباً 10 بچوں نے سورہ کہف سے لے کر سورہ ناس تک سوال جواب میں یاد کیے تھے معنی کے ساتھ. ایک بچے کا کچھ بھی پروگرام نہیں ہو پایا، وہ بیچارہ بہت محنت کرتا ہے اور چاہتا ہے میرا پروگرام زیادہ ہو ہر حصہ، لیکن میں ایک پروگرام کے لیے چند سوال کے لیے اس کو بلاتا ہوں. حنزلہ اور یاسین دونوں آ جاؤ. سوال جواب پر 5 سوال جواب ہو جائیں گے. اس کے بعد حافظ کا قرآن کا انشاءاللہ حافظ قرآن پورا ہوگا، پھر حضرت کا بیان ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کن دو سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے؟ سورہ فلق، سورہ ناس. معوذتین کے کیا معنی ہیں؟ دو صورتیں جن کے ذریعے پناہ مانگی جائے. آج رات مجھ پر 2 ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں جو مثال ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 2 صورتوں کے بارے میں کہا ہے؟ معوذتین. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں یہودیوں کے جادو کے اثر سے بیمار ہو گئے تھے. ان کے اثر کو دور کرنے کے لیے کون سی صورتیں نازل ہوئی؟ سورۃ الفلق، سورۃ الناس. سورہ فلق کے فائدے کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بندے کے لیے ایسے نفع بخش چیز کوئی نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا اس کا کس چیز سے پڑا؟ آپ کی ذاتی معاملات پر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا اس کا کسی چیز سے نہیں پڑا. کار نبوت کے فرائض میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کس نے کیا؟ لبید بن اعصم یہودی نے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا وہ کہاں چھپایا گیا؟ بنی ذلت کے کنویں میں. ایسے جب جادو کا سامان نکالا گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پٹھان بولتے وقت کون سی صورت تلاوت کر رہے تھے؟ سورۃ الفلق، سورۃ الناس. لبید بن اعصم نے اقرار کر لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے جادو کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا اسے معاف کر دیا. قل اعوذ برب الفلق کے ترجمہ ہے میں پناہ مانگتا ہوں ذات رب کی من شر ما خلق کے ترجمہ ہے ہر اس چیز کے سر سے جو اس نے پیدا کیا. ومن شر غاسق اذا وقب کے ترجمہ ہے اور رات کی تاریکی سے جب وہ چاہ جائے. ومن شر النفاثات فی العقد کے ترجمہ ہے اور گروہ میں پھونکنے والوں کے سر